ان کو گرفتار ہو چونکہ مفرور قرار دیا گیا ان کو اشتہاری، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اشتہاریت ختم کرنے کے لیے گئے، لیکن رب رب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا تو ہم نے اس دفعہ ایسے ذلیل ہونا تھا، دنیا نے تماشا دیکھنا تھا۔ میں نے خیمے میں کہا تھا سب کو، مجلس شورا کے اجلاس میں کہا تھا، اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوا تو بچ کر بھاٹی چوک سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں صرف مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور بہت سارے لوگ دانتوں میں انگلی لیے تماشا دیکھ رہے تھے، اب دیکھتے ہیں نا، پہلے تو 8 لاشیں دی تھی تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں، اب دیکھتے ہیں کیسے ہوا، اب دیکھتے ہیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ ہن دسو سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آراں نال پچھاتن چغلا، چغلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ ہاں جی، سب باویں 5 فٹ دا ہوئے تے 5 گز دا ہوئے، انج انج آندا، انج 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 آندا۔ بھائی جب میں نے پہلے دن کہا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل فرما دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں یہ مت کہ یہ لوگ اب ایویں پیڑا اور تے پھکیاں اور کام کیا نہیں ہے، تو اگر اہل سنت کو کام ہو ہی رہا ہے۔ اب امریکہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا، اس نے کہا پوری دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی جماعت ہو جو 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دے۔ کہنے لگا یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک ایسے جام کر کے رہا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری زیدہ شرف، اور پیشوائے اہل سنت کہہ رہے تھے یہ بڑا کام کرتا ہے، دنیا کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں ویل چیئر پر بیٹھا پتہ کیا کام کر سوائے روٹی کھانے کا، کام یہ خود کرتے ہیں، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، یہ خود کام کرتے ہیں۔ میں نے آج تک ان کے زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ان کو کہا جناب لاہور میٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، کل آ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں بس، ایسے جیسے بھاٹی سے لوہاری جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ پوری ملت پر قائم اور دائم رکھے۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں انہوں نے، کیوں جی بغدادی صاحب آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے نا، یہ ماضی مذاکراتی ٹیم کے جو سرپرست تھے جنہوں نے جا کر ان سے مذاکرات کی، یہ ساری چیزیں ہاتھ میں ان سے لے کر آئے۔ اب پھر کوئی کہے چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون جائے پترا کم کر جڑا کرنا۔ نہیں نہیں جی بالکل، حضرت فرما رہے ہیں بھائی تسی کر کے بکھا دو، جیسی کچھ نہیں کر سکے جڑا رہ گیا ہوں تسی کر دو۔ کدی بھی اسی تو نہیں کیا، میں تو اس دن بھی کیا، واللہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، فائدہ ہوئے جی بالکل۔ یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی، آپ حضرات نا دو گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں۔ آپ پہلے کہتے تھے جی کام کوئی نہیں کرتا جی، سنی پیچھے رہ گئے جی، سنی پیسے کھا جاندے جی، اسی چندے دا بھی اعلان نہیں کیتا آج تک۔ اس دن بھی لوگاں کیا جی وہ 12 لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہا ان کو وہ پیسے سنبھال کے رکھو جدوں لوڑ پئی تواڈے کو منگا لوں۔ لوگ تو شکر کر دیں پہ کوئی اعلان ہو، میں کہا ان کو وہ سنبھال کے رکھو، پیسے نہیں چاہیے تسی ساڈے واسطے دعا منگو۔
کو خدا دا خوف کرو تسی اور کی چاہتے ہو. باقی جڑے لوگ ساڑے خلاف گلاں کر دیں نا, میں حدیث پاک وچ پڑھیا بھئی سیدنا صدیق اکبر جدوں لے کے آئے نا سارا مال, تے منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے, یہ تو ایڈی وڈی ریاکاری کی, اتنا دسنا چاہتا میں بہت وڈا سخی ہاں. تے جدوں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے نا, انہوں کو ایسی 1 کلو کھجور, تے وہ کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ. منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا. ہاں جی پکی ہے بات. صحابہ صدیق اکبر دے سارے مال ہوتے بھی خوش ہوئے, تے 1 کلو کھجور ویکھ کے بھی خوش ہو. کیوں یہ بس یہ آپ کہیں کسی کو خوش, کوئی بھی منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا, یہ پکی بات ہے. جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ کبھی کہیں گے وہ مولوی خادم گالیاں دیتا ہے, کبھی کہیں گے وہ 21 کروڑ روپے کھا گیا. 21 کروڑ تو پیر صاحب جو ہے وہ جوتے پہنتے 21 کروڑ. کیوں جی پیشوا والے سننا تے کھونڈی اسی انہاں دی کوئی لینا چاہے تے 21 کروڑ دی سی اے نہیں دیندے. ایدی قیمت ہاں جی تسی جانت ایسی باتیں نہیں, ایسی باتیں آپ توجہ نہ, آپ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ابھی ان کے نہیں بھرے گئے. یہ باتیں نہیں ہیں. میں نے تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا, گھر سے پکوا کر گاڑی میں رکھا, مولانا میرے ساتھ تھے, ان کو بھی میں نے ناشتہ نہیں کرایا. وزیر آباد کے پیچھے میں نے کہا بھائی نکالو جو ناشتہ ہے, تو ہم نے ناشتہ کیا. یہاں پہنچتے ہریاں والے چوک تک میں نے بھی چائے مکمل کی, تو انہوں نے بھی کی, تو روٹی کھا کر آپ کے پاس آ گئے. آپ توجہ, یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا کرنے والی جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ روٹی کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں. خدا کے بندو روٹی کے لیے چلے ہوئے ہیں, پیسوں کے لیے چلے ہوئے ہیں. اگر یہ کام کرنے ہوتے تو لاکھوں اور طریقے ہیں. نہ ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے ہوئے ہیں. فیض آباد میں بھی آپ نے دیکھا, اور ابھی تک وہ قیامت تک تحقیق ہوتی رہے گی کہ کیسے ہوا, ایسے کیسے ہو گیا. اب وہ ان سے بھی پوچھتے تھے پولیس والے علیحدہ کر کے کہ یار وہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے, ہمیں بتاؤ تو کیسے ہوا. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہاں ادھر میدان وچ اترو پھر سمجھ آ جانی بھئی گل وچ اور عیب ہے. وہ پریشان ہے. اور لا یزال بنیانہم الذی بنوا رہبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. میرے حبیب ہے جڑی تسی مسجد ڈھائی نے انہاں دی درار, یہ ایڈا وڈا درد ہے کہ مسلسل ہی انہاں نوں درد رہنا ہے یہاں تک کہ انہاں دے دلاں دے ٹکڑے ہو جان. اے فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے, اس لیے کہ اس میں علم ختم نبوت کا بہت ہی بلند ہوا. بچے کی زبان پر آیا تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ اصل نعرہ بلند ہوا. انہوں نے اس مسئلے کو بھی 2 نمبر بنانے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے. تو طارق لبیک یا رسول اللہ میدان میں کھڑی ہے. کیوں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے سپیکراں دا ہاتھ نہیں دیتا. ہاں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ابھی ہونا ہے, گورنر کو کرانا ہے. ہاں گورنر کو جا کے انہوں نے کہا دیو جی یہ تو ساڑھے گال لگ گئے, گورنر کو آرڈیننس جاری کرایا ہے. ہاں جی اتنا آپ کی اہل سنت و جماعت کی عزت بڑی ہے کہ جو آمین آمین. تو کانسٹیبل کوئی نہیں پوچھتا تھا, وہ باتیں کرتے تھے مسجد میں آ کر, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی, یہ آپ کی عزت ہے. ہاں جی لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, ایسے تو نہیں چیز ملتی. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ روئے ہیں. کیوں جی 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا. کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب, کہندے لو جی لے. کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا, دیندے جی لوگ جی دیندے جی ہیں تو سب بننا ہے, اینو کی رکھنا ہے, دیو. رب نہ جو لوکر جو کہتے ہو ایک دیو تو وہ 70 تک 700 تک دیتا ہے, تو مولوی خادم دی جیب نہیں لگتی. کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے. وہاں وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے. میں کہتے تسی کڈو جناب, اسی چلا رہے تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی تھی, پھر بھی تسی کہندے ہو چوں کے ایسے تھا, تو چوں کے ایسے چوں نہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی, مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے,
نہیں جی 52 ایکڑ ہے. 52 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا جی. یہ 2 مربع سے زیادہ 2 مربع سے زیادہ ہے. اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ. تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے, وہ جگہ ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے. اور وہاں قصور کے ایم نے سب نے مل کر سازش کی بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں, گاہک بھی لگا دیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے. تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں, اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ آپ جمع ہوئی ہوں گے ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے. تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے. وہ امانت ہے امت مسلمہ کی. انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے, بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی, بہت ساری بڑی مسجد بنے گی. وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے. تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں. حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے, حضرت کا وہاں وہ اتنی جگہ ہے. تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم, میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا, انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ. آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے, فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے. فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی؟ انہیں ڈگی بند کر دی تھی, کہتے جی معذرت جناب. میں بندے دی پہچان ہونی چاہیے. 10 سال تینوں نوکری کرتے ہوئی تینوں کہ ڈگی غلط چیزاں لے جان والے کون ہوندے تے محمد عربی دے غلام کون ہوندے. اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں, کان بند کر دیں. جو بھی بات کرے اس کا پیچھے ہٹو. جیڑا انہوں نے کام کیتا وہ کر کے وکھا, یا اے وجہ کوئی لیا تو پھر گل کر. تاجدار ختم نبوت. رات وہ گجرانوالے سے مہمان ہمارے گھر گئے تو ان کے شیر خار بچہ جو ہے نا جی, اس کو بھی وہ اس کی چھوٹی بہنیں ساتھ تھی. تو وہ شیر خار وہ جب کہتی تھی نا تاجدار ختم نبوت, وہ بچہ بولتا نہیں, ابھی دودھ پیتا, وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا. حیران کن بات ہے. ہاں جی حضرت فرما رہے ہیں بالکل صحیح بات. تو جب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہنچ گئے, اللہ رسول کا فضل و کرم ہوا اہل سنت و جماعت پر. اب آپ ہی سہارا ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا. باقی میں پاک آرمی سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ شاہد خاقان کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ہوا, تو آپ کی مہربانی, وہ یہی تلاش کرتے ہیں نا کہیں ایٹم بم تو نہیں ڈال کر لائے. یہ اس لیے چیکنگ ہوتی ہے نا پاکستانیوں کی, بھائی کہیں یہ پیٹ میں ایٹم بم تو نہیں لائے پاکستان سے. تو ہمارے پاس تو ایٹم بم محدود ہیں, امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہے. لہٰذا جو بھی امریکی اب ایئرپورٹ پر آئے, پاک آرمی جو ہے نا اس کی تفتیش کرے, انہوں نے وہی کچھ کرے جڑا شاید خاقان نال انہوں نے کیتا ہے. بالکل پھر ساڈا وقار بلند ہوتا ہے. چین کرن تو واپس چلے جاؤ. جناب کوئی قومی غیرت بھی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم تو پاکستان کا ہی ہے نا, جو بھی ہے, نکھٹو ہے, جو بھی ہے, تو اس کو کپڑے اتروا کر اس کی تفتیش کرنا, یہ تو پورے پاکستان کی تذلیل ہے. تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ یا تو اگر آپ ایئرپورٹ پر پہرا نہیں دے سکتے تو ایئرپورٹ سارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کریں. پکی میں تو اے ساڈے منڈے جڑا نا زمین تے تھلو بھی انہاں دا ایٹم بم کٹ کے لیان.
اتنے جو امریکی اترے گا انہوں ساری زندگی یاد رہے گا کہ نہ شیرہ نال واہ پیا تھوڑے کوئی گالے کرنے والی. ان کو اتنا بھی یعنی اتنا وہ کھلا ہوا سور بن گیا امریکہ کے اتنے پاکستان کے بڑے عہدے پر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں تو باقی عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا بکواس کرتے ہوں گے. اس کا منہ توڑنا بڑا ضروری ہے. اور ان کی جناب سارے امریکیوں کی کرو تفتیش. انہاں دے منہ وچ پاؤ آلے انہاں دے ڈیڈے جائے تو بڑ بڑ کرے انہاں کہ تو تے ایٹم بم پا کے آیا انہوں پھر اور لیبارٹری چ لے جاؤ اندر وہ لیبارٹری پھر اتنے گھنٹی کھڑکا انہاں کہ نہیں تیرے اندر ایٹم بم ضرور ہے وہ پرزے لے آیا انہوں کہا تیرا ڈیڈ پھاڑنا ہے کیڑا کیڑا پرزا تو رکھیا مجال ہے کوئی امریکی اندر گل کرے خدا نے وہ بندے ہو کوئی جہاں بانی سے دشوار جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اپنے آپ کو بدلو کوئی امت کا وقار جو ہے اس کو بحال کرو. اگر آپ نہیں کر سکتے تو واللہ ہم آپ کو ایسے بچے ٹریننگ شدہ دیں گے کہ پورے ایئرپورٹ یاد رکھے گا کہ آئے سن جڑے جناب نہ اتنے کتے رکھن دی لوڑ ہونی نہ مشینہ رکھن دی لوڑ ہوئی. ساڈے منڈے دی اکھاں ہی ہوئی جان جڑے مشین تو بھی اگے نکل جاندیاں جوانے خوش گلے جی رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. ہاں جی حضرت فرما رہے نو حدیث پاک پڑھو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ کہ اللہ سے ڈرو اب جو ہے وہ فراست مومن سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اقبال نے بھی اسی کا ترجمہ کیا جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. کہ لگا ایڈا سونا تے ایڈا جناب خوبصورت لباس پایا تے دی نگاہ انجے پہندی سی جی میں شیر شکار وال پہ بمکتب علم میشی را بیا موخت. لیکن اقبال کہندا ایڈا شیر سی جی دی نگاہ شیر نالوں بھی زیادہ تیز سی. وہ سکول وچ گئے تے اوتھے بھیڑاں دی کہانیاں پڑھیاں تے پھر وہ بھی بھیڑ بن گئے. ہاں وہ بھی بھیڑ جا کے بڑھے میسر نہ آیا برگے کا. اقبال کہندا انہوں تو پھر ٹوٹے ہوئے تن کا بھی میسر نہ آیا اور پھر امریکی ایئرپورٹ تے جا کے کپڑے لوا کے چیکنگ کرایا. ہنسنے والی بات نہیں ہے بچوں یہ رونے والی بات ہے. ہاں جی یہ شیر ہوئے تو شیر تو پھر شیر ہی ہوتا نا جناب. لیکن آپ نے اس کو علم جو ہے وہ بھیڑوں والا پڑھایا تو وہ کہتا میں واپس جا رہا ہوں تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ہمارے پاس غوری میزائل ہے شاہین بھی ہے ابدالی بھی ہے ابابیل بھی ہے یہ خالد ٹینک بھی ہے دنیا کی بہترین فوج بھی ہے میں اس ملک کا سربراہ ہوں چلو تو آڈی ایسی دے تیسی. لیکن ایک گل تو وہ کر سکتا نا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے وہ تو پھر شیرانہ بھی گل کر لیندہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ اور میں جاندہ میں محمد عربی دا غلام ہاں. تو پھر دریاواں نو بھی کہندا راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے غلام راہ دے دے. ایسی اسی گلاں کر دیں تو کہندے ہیں جناب سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. میں گالیاں نہیں دیتا میں یہی کہتا ہوں اٹھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. یہ میری گالی مشہور ہے جس کو اعلیٰ حضرت صدی پہلے فرما نام پہ ہم کہتے ہیں اٹھو اٹھو امت مسلمہ تباہ ہو گئی اٹھو برما کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں اٹھو شام اجڑ گیا اٹھو یمن اجڑ گیا اٹھو عراق برباد ہو گیا اٹھو مصر کے اندر یہودی جنرل سیسی آ گیا افغانستان میں حافظ شہید ہو گئے اٹھو چیچنیا کے اندر قیامت گزر گئی بوسنیا میں قیامت گزر گئی اٹھو کشمیر کے اندر تباہی مچ گئی اٹھو پاکستان سے سپیکر اتر گئے اٹھو پاکستان پر پاکستان کی اسمبلی نے ختم نبوت پر حملہ کر دیا اٹھو پاکستان کے حکمران پاکستان کو لبرلزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں تو نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں ہم نہیں دیتے ہم آپ کو محمد عربی کے در پر لے جانا چاہتے ہیں.
مسجد وزیر خان تواڈے جو کیڑا کیڑا بندہ گیا علماء نو چھڈ کے پورے مجمع تسی صرف مسجد وزیر خان اتنے بندے ویکھی او شیرو اچھا جی تسی کھڑے ہو نا جڑے بزرگو تسی کھڑے ہو سیالوی صاحب کھڑے ہو داخل ہو کے نہ پچھا دروازے وال بندہ ویکھے تے اوتھے کیڑا شعر لکھیا ہو سناؤ تے تانوں میں 1000 روپیہ پیش کرنا چلو تشریف رکھو اوتھے داخل ہو نا تے پیچھے مڑ کے ویکھو تے دروازے دے اوتے شعر لکھیا محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست جی اے شعر لکھ کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو حضور ہی دو میں جہانہ دیا عزتان تے جڑا در رسول تے در خاک نہیں بنیا ہو دے سرے مٹی پا بس اتنی بات ایسی تو اے کہہ دیں جی گالی کٹ دا اے تے اوتھے ساڑی صدیاں پہلے بزرگ لکھ گئے کہ مسجد داخل ہونے تو بعد ہے ذہن وچ رکھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ تو ایک شعر ہے نا قلعے وچ کیڑا کیڑا گیا لاہور قلعے اور رنجیت سنگھ دا گھوڑا ویکھیا وہ کوئی نہیں ویکھیا بہادر شاہ سفر دے شعر لکھے ہوئے تھے ایک جگہ او جنہیں یاد کیتے نو میں نے سنائے چلو اسی جاندے بھی ہاں نا تو پتہ ہے شہدالہ صاحب دے مزار دے مڑ کے لکھیے دے کیڑے شعر لکھے بدلہ لیا گجراتی اچھا جی سبحان اللہ لاہور دی گل پوچھی اللہ اکبر اللہ اس واسطے بابا یہ تواڈے بچیاں نال میری گل ہے نوجوانوں نال اللہ ہاں جی آپ کے لیے ہی اقبال کہندا چومی بھی نہیں رازن کارواں کچھ پرسی کاروان راہ چساں کچھ اقبال کہتا ہے جب تو خود دیکھا تو نے کہ تیرا قافلہ لوٹ لیا گیا پھر کس سے پوچھتا ہے کس نے لوٹا ہے آپ کا قافلہ تو لوٹ لیا گیا اب آپ پوچھتے پھرتے ہیں کہ کس نے لوٹا آپ کو بھی پتا ہے کس نے لوٹا اب اس کو چھوڑیں قافلہ تو لوٹ لیا گیا اب اس قافلے کو بچانا ہے اس قافلے کو دوبارہ جو ہے وہ منزل مقصود کی طرف لے جانا ہے اور وہ رسول اللہ کے دین جو ہے وہ اس کو تخت پر لانا ہاں وہ ہر بچہ ہر نوجوان اٹھ کھڑا ہو کسی کی بات نہ سنے میں اس کو کہتا تھا تیری نسلیں بدبودار ہو جائیں گی ہاں خطا کار کے لیے معافیا غدار نہ بنو گناہگار رہو گناہگار کے لیے معافیا ہیں انہوں نے کہا سمجھا کہ نہیں اب ہمارے پاس اقتدار آ گیا تو میں یہ کہتا تھا لوگ کہتے تھے تو ایسے باتیں کرتا ہے نسلیں کیسے بدبودار ہو جائیں گی اب بتاؤ زندگی بھر نائل ہو گیا گناہگار تو بڑے بڑے ہوئے نا جناب لیکن ایسے زندگی میں نائل کوئی نہیں ہوا کہ پیسہ بھی پاس ہو بھائی بھی اقتدار میں ہو سینٹ بھی ہو اسمبلیاں بھی ہوں اور سب چیزیں ہوں اور بندہ ٹکے کا نہ رہے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں اس واسطے آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے کہ ایک بندہ پھر رہا ہے دنیا میں لیکن کسی کام کا نہیں ہے سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے ان قارون من قوم موسیٰ آگے جی حافظ نہیں تسی جی حافظ کیڑا جڑے اس سال فارغ ہوئے ہو بھائی جڑے تسی کہندے غلطی بھی نہیں آئی ہو کتے حافظ میں بلاؤ حافظ آؤ نا آؤ بھائی حافظو ٹھہرو تسی بادشاہ پڑھو نا ان قارونا تو پڑھو نا اٹھ کے ادھر اپنا چہرہ مبارک کرو بادشاہ انج نہیں آندے چھڈو پرے تسی کوئی نہیں پڑھ دے روز پڑھیا کرو کوئی نہیں آندا مینوں آندا ہے میں انج پڑھ دینا ہے میں صرف ویکھنا چاہنا رمضان شریف رہ گیا مہینہ تے حافظاں دی تیاری کیویں اٹھ کے سناؤ نا قاری صاحب ہاں بچہ پڑھتا ہے لاؤ جی پڑھو جی بچے ہو ان قارونا پہلے ہی بچے غلط پڑھ گیا تو چھڑ دے چل اور قبلہ میں حافظہ نال گل کر حافظو تکڑے ہو جاؤ اسی نظام مصطفیٰ انج نہیں آنا گلی محلے میں حافظہ نو مدرسے کھول کے دینے کوئی بندہ ایسا نہیں رہنا حضور دا امت دا جڑا قرآن نہیں پڑھے ہوئے گا ڈی چوک دے باہر بھی ہوتے حافظ بیٹھے ہونے جناب جھکی پا کے دینے تھے قرآن پڑھاؤ بھائی اسمبلی ممبران نو قرآن پڑھاؤ جناب
سیکٹریاں نو قرآن پڑھاؤ، اے سارے نو جناب. پھر رمضان شریف اسی شبینہ کرانا ہے قذافی سٹیڈیم وچ. یہ تو میں ہاں سپریم کورٹ دے سامنے اسی مدرسہ کھولا جی بالکل سپریم کورٹ دے سامنے اس شان والی بلڈنگ بنانی اور وہ جناب حفظ القرآن دا مدرسہ اسی کھولنا. بالکل ٹھیک ہے جی ہاں. عمر بن اکرمہ، پھر آپ نے چاچے نے بیعت کی تھی جناب حارث بن ہشام آ کے بیعت کی تھی. پھر حضرت درار بن 400 صحابہ نے موت ہوتے بیعت کی تھی. تے دوویں باپ بیٹا جنگ یرموک کے شہید ہو گئے. حضرت اکرمہ بھی تے پتر بھی، ابو جہل دا پتر بھی تے پوترا بھی شہید ہو گئے. تے حضرت خالد بن ولید دے آپ نے ایک جڑا ران ہوتے اکرمہ دا سر رکھیا تے دوسرے تے انہاں دے پتر دا رکھیا. حضرت اکرمہ اکھ کھولی، فرمایا خالد گواہ رہنا پچھلیاں صفحہ چاہیاں لیکن کم کر کے جا رہے ہیں. بس اتنی بات. حضور دیاں شانہ بیان کرنے لگے ہیں جناب کی جی اے جی تسی میلاد کرنی پہلے تھانے میں اجازت لو. اور میں کہا ہوتے کہاں خلیلو بنا تو اپنا تھانہ رکھ کول. اور سیاسی جلسے دی تے اجازت ہو سکتی، حضور دی ولادت دے جلسے دی بھی تیرے کول آنا سب پوچھنے. بھائی کتنا ساری شان بیان کریے پرے ہٹ. پاکستان تو بنا ہی اس خاک کی برکت سے ہے جو میرے آقا مولا کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہے. توجہ 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 تو اے جتنے پھیتے پھوتے تسی لائی پھر دیو نا پڑھدا یہ کہندے جی اوتھے کٹیا نا انہاں ڈاکٹراں نو اوتھے سرحد وچ تے وزیر جڑا صحت کہن لگا یہ تو ساڈا احسان ہے کہ اسی جناب انہاں ڈاکٹر نو ملازمت دتیاں ورنہ پکوڑے بیچ رہے ہوندے. میں آکھیا صرف ڈاکٹر ہی نہ بیچ رہے ہوندے اتوں لے کے تھلے تک پاکستان نہ بندا تے ساری پکوڑے بیچ رہے ہوندے. ایک ڈاکٹر تھوڑے بیچ رہے ہوندے سن، سارے ہی پکوڑے بیچ رہے ہوندے. ہاں جی یہ کیڑی بات ہے؟ ڈاکٹر بیچارے نے اس واسطے کہ تہاڈا علاج کر دین تسی انہاں نو فنڈ لائی. ہاں جی تساں سمجھا مولوی ہیں، اسی مولوی تے جل جاندے ہیں، نہ جلنا کوئی نہیں. ہاں جی نابینے نو بھی تسی کٹی جا رہے ہو، سارے نو کٹی جا رہے ہو. کوئی عقل والی بات کرو. صحابہ کہندے نے حضور ساڈے نال انج پیار کردے سن کانا سارا بن انج سی جویں پیو پتراں نال پیار کردا. پڑھ دیواں جی حدیث پاک. اے دے وچ سارا نظام مصطفیٰ ہے، حضور دی ساری سیرت ہے. امام حسین کی فرماندے پڑھ دیواں. توجہ مولی خادم گالیاں نہیں دیتا، یہ حدیثیں پڑھتا ہے. کیوں جی انہ جو چمگادڑ جو دیہڑی لٹکی ہوئی ہوئے تو انہوں کسی نے پوچھا جناب تسی باہر نہیں تشریف لے آندے دیہڑی اے چمچرڑی ہاں ساڑھے پاسے آنے اتنے تو چمگادڑ آنے نا ساڑھے پاسے چمچرڑی آنے اٹک کے. ہاں جی تسی اتنے پنڈی والے کی آدھے ہو؟ ہاں چمگادڑ. یہ دیہڑی پتہ ہے نا درخت نال لٹکی راندی تے بالیاں نال دیہڑی باہر نہیں آندی. یہ کسی نے پوچھا جناب تسی دیہڑی نہیں آندے؟ کہندے میں نہیں تہاڈا سورج مینوں چنگا نہیں لگا. کیوں جی؟ ہاں چمچڑکی نو سورج چنگا لگا. ساڑیاں تقریریں انہوں نے چنگیاں نہیں لگی، بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں آ کے چمچڑکی والے کام چھڈو نا. ہاں جی کیوں جی ہوئے بندہ ذات دی چمچڑکی تو مطلب گلا سورج نال کرے. ہاں جی اسی تو کدی بھی کسی کا گل نہیں کی. اسی تو صرف لوگوں کو آئینہ وکھانے ہیں تے آئینے میں اگر غلط صورت نظر آوے تو آئینے تے غصہ کڈن تے بجائے اپنا بوتھا صحیح کرنا چاہیے. ہاں ہاں آئینے جی آئینے کی کیتا ہے جی آئینے وہ کچھ وکھایا جڑا تہاڈا بوتھا سی. نائی کول جاؤ اپنی حجامت صحیح کراؤ. جی آئینہ جی بھوش وکھاوے جی بندہ ہوئے بھوش تے کہاں جی مول خادم میں نے بھوش کیا؟ میں کہا میں تے بھوش کوئی نہیں کیا، آئینے نے کیا تو بھوش ہے. ساڑھے نال ایویں لوگ خلاف گلاں کردے رہندے نے بیٹھ کے ایویں تبصرے کر جی مولوی پیچھے ہٹ گئے، مولوی ڈر گئے. تو داسا تو کھیڑا جڑا پانی پات دی لڑائی لڑے پھردا جیسی پیچھے ہٹ گئے. کیوں جی ایک گل تو میں کرنا ہی نہیں کہ اپنے فقیراں کول میں آیا. ہاں وہ موضوع میرا اور ہے. میں تے گل یہ جی کرنا نہیں چاہتا بعد پھر انہاں واسطے کوئی پریشانی پڑے نا. ویسے ہی میں کوئی نہیں کردا یہ جی گل. میں گل اتنی کرنا نہ اقبال کہندا وہ نہ بلا مسجد ہوں تا تعذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بس اتنی بات ہے. عن الحسن ابن علی اے امام حسن کو روایت ہے تو امام حسن فرماندے میں امام حسین کو بڑا عرصہ چھپائی رکھی. تو بھائی کسی موقع تے کہاں کہ حسین تو انہوں حدیث آندھی تو کہتے ہیں میں جب امام حسین نو گیا تو میرے تو پہلے امام حسین اپنے ابا جی کو پوچھ چکے سن سارا. میں کہا تو کمال کی تھی جی تسی.
عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا